یوشوا مشیاہ کے عبدی اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام، اور آج کا یہ سنڈے آپ کو مبارک ہو۔ آئے ہم کلام مقدس میں سے تلاوت کرتے ہیں۔ آج کی تلاوت ہمارے لیے باعث برکت ہوگی۔ تلاوت کرنے میں بیٹی سحر رہنمائی کرے گی۔ مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی ہمارے مسیحا کی انجیل ہے، اس کا 24واں باب ہے، اور ہم اس کی 45ویں آیت کو تلاوت کریں گے۔ پھر اس نے ان کا ذہن کھولا تاکہ کتاب مقدس کو سمجھے۔ یہوہ کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر یہوہ کی برکت ہو۔ شکریہ بیٹا، تشریف رکھیے گا۔ آج کا پیغام آپ کے لیے بہت ہی اہم ہے، اور یہ باتیں جو میں آج آپ کو بتانے والا ہوں، میں نہیں جانتا آپ نے اس کے بارے میں کچھ سیکھا ہے یا نہیں سیکھا، لیکن کتاب مقدس ہمیں سکھاتی ہے۔ مسیح خداوند جب وہ زندہ ہوئے تو انہوں نے شاگردوں کے ذہنوں کو کھولا تاکہ وہ کتاب مقدس کو سمجھے۔ کس کو سمجھے؟ کتاب مقدس۔ اردو میں لفظ میں نے پہلے بھی بتایا، یہ کتاب مقدس ہے اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کتاب مقدس کو اگر ہم سمجھ نہیں پائیں گے تو ہمیں مسیح کو قبول کرنے کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہے۔ اگر ہم کلام مقدس کو ہی نہیں سمجھے تو پھر ہم مسیحیت میں کیا رہے ہیں؟ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ گزرے دن میں بچوں کل کیا پروگرام تھا؟ VBS کا پروگرام تھا۔ یہ جو بچوں کے بارے میں موٹیویشنل بائبل کا جو نظام ہے سارا سکھایا جاتا ہے، اور میں نے اپنے اس عمر میں جانا جو بچے آج سنڈے اسکول میں جاتے ہیں کل میں وہ بڑے خاص مسیحی بن جائیں گے، کیونکہ کلام ان کے دلوں کے اندر بھرا جا رہا ہے اور وہ کلام کو اپنے اندر لے رہے ہیں۔ میرے سامنے اس VBS میں دو خاص باتیں تھیں۔ پہلی تو بات یہ تھی جب اناؤنس کیا گیا کہ ٹیچرز آئے اور دعائے ربانی، صحیح دعائے ربانی ہمیں زبانی سنائیں۔ تو آپ کے خیال میں کتنی ٹیچر آئی ہوں گی؟ ٹیچر جرات ہی نہیں کر رہی تھی، اس کی وجہ ایک تھی، بہت سارے لوگوں کو دعائے ربانی صحیح آتی ہی نہیں ہے۔ ہمارے کیتھولک ادارہ کے اندر لوکا کی معرفت جو لکھی گئی دعائے ربانی ہے وہ چھوٹی ہے، شارٹ ہے، وہ سکھائی جاتی ہے۔ لیکن متی کی انجیل کے اندر 6ویں باب اور اس کی 9ویں آیت سے 14ویں آیت تک جو دعائے ربانی لکھی ہوئی ہے اردو میں، وہ مکمل دعائے ربانی ہے، اور 35 لوگ دنیا کے اندر اسی دعائے ربانی کو پڑھتے ہیں، اور اس دعائے ربانی کے بارے میں جاننا بہت ہی ضروری ہے۔ دنیا کے اندر اگر کوئی بڑی خاص دعا انجیل مقدس کے اندر لکھی گئی ہے تو وہ ہمارے مسیحا کی سکھائی ہوئی دعا ہے، جس کو ہم دعائے ربانی کہتے ہیں۔ تو اردو زبان میں تو لفظ ایک ہمارے باپ لکھا ہوا ہے، تو بہت سارے لوگ یہ پڑھتے ہیں آئے ہمارے باپ۔ لفظ کیا لکھا ہوا ہے؟ الف اور یہ بڑی، ایک ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے۔ لیکن ہم سب جو پنجابی ہیں یا اردو بولتے ہیں ہم آئے کہتے ہیں، آئے ہمارے باپ۔ لفظ اچھا ہے
لیکن اس انجیل مقدس کے لفظ کے مطابق ہم اس میں خود اس کو جو ہے بدل رہے ہیں، جبکہ ہماری ضرورت نہیں ہے کہ ہم انجیل مقدس کے الفاظ کو بدلیں۔ تو ان میں 2 یا 3 یا 4 لوگ تھے جنہوں نے آ کر دعائے بانی سنانے کی جرات کی، اور 2 نے تو جب سنائی، وہ ٹیچر تھی، سنڈے اسکول کی ٹیچر تھی، تو ان میں انہوں نے بھی شارٹ کر دی، بیچ میں سے کچھ لفظ جو ہے وہ ایسے جیسے انہوں نے سیکھا وہ اس طرح سے انہوں نے سنائے، جبکہ انجیل مقدس کے مطابق بالکل پرفیکٹ الفاظ کے مطابق انہوں نے نہیں سنائی۔ جبکہ آپ جانتے ہیں ہمارے اس داعش کے آگے دعائے بانی لکھی ہوئی ہے، تو بیٹی روشنی نے اور نینسی نے ان کو پڑھا اور ٹھیک سنایا، میں نے اس کو ریکارڈ کیا اور میں نے بعد میں بھی سنا۔ لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے، اگر میں خود کو کہتا ہوں میں ایک مسیحی ہوں، یشوع مسیح کو مانتا ہوں، لیکن بھائی اگر آپ یشوع مسیح کو مانتے ہیں تو اب ابھی تک آپ کو دعائے بانی کیوں نہیں آئی جو اس نے سکھائی ہے؟ بڑے یا بچے افسوسناک بات یہ ہے، بہت بڑے پروگرام میں جو رائے میں ہو رہا تھا، اس پر وہ جو میٹنگ پر زائد پادری تھا اس نے کہا فلاں پادری آئیں گے اور ہمیں دعائے ربانی پڑھ کر سنائیں گے زبانی، اور اس کا اگر آپ وہ ٹھیک دعائے ربانی سنائیں تو 5000 کا اس کا نام ہوگا۔ کتنا نام ہوگا؟ 5000 نام پڑا ہے تو چھوٹا سا نہیں ہے۔ تو وہ اٹھا ہی نہیں ہے اور نہ اس نے جا کر سنایا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کو دعائے بانی این ممکن ہے ٹھیک سنانے میں نہ آتی ہو۔ بہت سارے خواتین، آپ کا تجربہ ہوا ہوگا گھروں میں جب خدا کے خواتین آتے ہیں تو جب دعائے بانی آتی ہے تو ان کی سپیڈ اتنی تیز ہوتی ہے، میں نے رائے میں ہوتا تھا تو میں شالیمار جو ایک ٹرین چلتی تھی بڑی خوبصورت، وہ اس سے بھی تیز چلتے ہیں، اور یہ ہے کہ کچھ لفظ وہ بولتے ہیں اور کچھ بولتے نہیں ہیں اور آمین بھی ہو جاتی ہے۔ یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔ دعائے بانی ہمارے لیے بہت ہی خاص ہے، اور میں اپنے اس ایمان میں اس بات کو مانتا ہوں کہ اگر کوئی شخص دعائے بانی ٹھیک پڑھنا نہیں جانتا تو وہ مسیحیت میں ٹھیک کیسے چلے گا؟ وہ مسیحیت میں ٹھیک کیسے چلے گا جس کو دعائے بانی نہیں آتی ہے؟ دعویٰ تو ہم کر سکتے ہیں کہ ہم مسیح میں ہیں، اسی لیے خدا نے اپنے بیٹا یوشوا کے ذریعہ سے یہ دکھایا، پھر اسے ان کا ذہن کھولا تاکہ کتاب مقدس کو سمجھیں۔ اگر ہم نے دعائے ربانی کو ہی ابھی تک نہیں سمجھا اور اس کو شارٹ کر کے ہم نے ایسے جلدی میں کہہ دیا ہے تو اس کا مطلب ہے ہم مسیح کی دعائے ربانی کی نہ تو عزت کر رہے ہیں اور نہ ہی قدر کر رہے ہیں۔ میں جو آپ کو آج میرے دل کے اندر جو بوجھ ہے وہ یہ ہے، پہلے اگر آپ اپنے آپ کو مسیح کہتے ہیں کہ میں مسیحی ہوں، آئی ایم کرسچن، تو بھائی اپنی دعائے ربانی کو پہلے ٹھیک کریں، باقی کام تو بعد میں ہے نا۔ پہلے مسیح ہونے کا ثبوت تو دینا کہ میں مسیحی ہوں، لیکن اگر دعائے ربانی نہیں آتی تو اس کا مطلب آپ خود ہی جانتے ہیں کہ کیا ہے۔